اور باقی لوگ تو اب میں کوشش کر رہی ہوں جو پہلی والی کلاس ہے ہماری یہ اس میں آ کے مرج ہو جائے، تاکہ تو تھوڑے دن بعد زیتون بھی شاہینہ بھی آ جائیں گی، زیتون بھی آ جائیں گی اسی کلاس میں۔ شاہینہ آ گئی پاکستان سے؟ ہاں وہ تو آ گئی کافی دن سے، لیکن انہوں نے آپٹ کیا وہ نئے لوگوں کے ساتھ جوائن کرنا۔ اچھا گڈ۔ تو وہ لیکن ان میں سے جو 3 نئے لوگ ہیں اب زیتون، میمونہ اینڈ شاہینہ، وہ اس کلاس میں انٹیگریٹ ہو جائیں گے، پھر 3 اور رہ جائیں گے جو کہ نئے ہیں، وہ بھی الٹیمیٹلی اسی کلاس میں آ جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر زیادہ تعداد ہو جائے گی۔ کون سی آیت کرنی سورہ کہف کی؟ سورہ کہف کی بتائیں گی رابعہ کون سی آیت ہے؟ آیت 23۔ اچھا چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن، اور نہ کہو ہرگز، اور ہرگز تم نہ کہو لشیء کسی چیز کو، کسی چیز کے بارے میں، انی کہ بلا شبہ میں فاعل کرنے والا ہوں۔ اچھا والا واو حرف، لا حرف نہیں، تقولن قال یقول سے یہ نون تاکید لگی ہوئی آگے نا، ٹھیک ہے۔ اور ہرگز نہ کہو لشیء کسی چیز کو، لشیء یہ اسم، انی ان اور یا ضمیر، ان حرف کہ بلا شبہ میں فاعل کرنے والا ہوں اس کو، فاعل یہ فاعل کرنے والا، یہ فعل ہے، نو یہ اسم ہے، لن ہے نا، لن کی وجہ سے تنوین، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ ذالکا یہ کام، غدن کل، ذالکا اسم وہ ضمیر، اور غدن کل ذالکا اس میں اشارہ، غدن کل ٹھیک اسم، ٹھیک ہاں۔ ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے لائک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں مطلب انشاءاللہ نہیں کہا تھا، ہاں جی، ہاں، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس سورہ کا، اس آیت کا، کہ کبھی ایسا نہ کہو کہ میں کرنے والا ہوں، رائٹ، میں نہیں ہوتا یہاں پہ، صرف اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا، یا اللہ کے حکم سے کروں گا، رائٹ۔ تو if لائک ہم بہت ساری چیزوں میں کہ اپنے آپ کو آگے کر دیتے ہیں، رائٹ، تو ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تھوڑا سا ریپریمنٹ، لائک پروفٹ تو انفالیبل ہوتے ہیں، انفالیبل کا مطلب وہ معصوم ہوتے ہیں، رائٹ، پروفٹ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم، مطلب ان کے گناہوں سے معصیت ہوتی ہے ان کو، رائٹ، وہ گناہ کرنے کی کیپیبل، لائک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں سارے کریکٹرسٹک جو ہیں 100% جو ہے بہترین رکھے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی چھوٹا موٹا ایسا جیسے انسیڈنس ہو جاتا ہے، جیسے لائک جلدی میں اگر بات کرتے ہوئے لفظ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ریپریمنڈ لائک بھیج دیا، ٹھیک۔ تو انسانوں کے لیے جو کہ غلطیوں کے باقی انسان جو ہیں وہ تو ظاہر ہے پروفٹ کی 0.00 لائک 1% سے بھی نیچے ہیں، right? So we have to be very right. We have to be very careful. Mic off کر دیں زیتون مائک آف کر، زیتون مائک آف کر دیں، زیتون مائک آف کریں، اوکے جی ٹھیک۔ تو سمجھ آ گئی اس میں کوئی لفظ؟ جی رابعہ کوئی لفظ بتائیں؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ کلیئر ہے، اوکے گڈ۔
اینڈ کسی اور کو کوئی سوال تھا؟ شائستہ ایوری تھنگ کلیئر؟ ہاں جی صحیح ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہے انشاءاللہ کیا ہاں یا ہر چیز ہر کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریمنڈ کے طور پہ یہ آیت آئی تو انسانوں کے لیے لائک تو کوئی حیثیت ہی نہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے. we have to say انشاءاللہ اور بِإِذْنِ اللہ رائٹ. بالکل. جی رابعہ آگے. جی اللہ مگر این یہ کہ یشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ یہ حرف ہے. ان کے یشاء اللہ ان بھی حرف ہے. یشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے. شاء یہ وہ ہے مضارع کا صیغہ. مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. اللہ ان یشاء. لیکن یہ یشاء ہے کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. ٹھیک. ورنہ یشاء او ہونا چاہیے تھا نا. او ہوتا. جی ہاں. اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کو میں نے مفعول اور فاعل سمجھایا نہیں ابھی صرف وہ جر اور مجرور سمجھایا تھا. تو آج آپ کی باری ہے مفعول اور فاعل کو سمجھنے کی رابعہ. ہم لوگ بیبی اسٹیپ لے رہے ہیں چھوٹا چھوٹا سکھا رہے ہیں آپ کو لیکن آپ اس لیول پہ ہو کہ اب فاعل اور مفعول کو سمجھ سکو. ٹھیک ہے. اللہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. ال نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے. نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. سوری دمہ ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. جی مرفوع. صحیح. تو یہ اگر مرفوع ہے تو کیا ہوا؟ فاعل ہوا. اگر یہ منصوب ہوتا ہاں سو مرفوع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. اور منصوب جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اللہ نے چاہا یعنی کہ مفعول ورب کے لیے فاعل اس فاعل اور مفعول کس کے لیے ہوگا؟ ورب کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب ورب کو ایکسپلین کرنا ہے یا اس لفظ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ فاعل ہے کرنے والا ہے کہ جس پہ کیا جا رہا ہے وہ ہے. تو آپ کیا اس کو کس سے دیکھیں گی؟ اس کے مرفوع ہونے سے یا منصوب ہونے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ کون ہے؟ فاعل. اس کی سب سے اگر ہم کہیں اگر یہ خلقہ اس نے پیدا کیا اگر میں اللہ لگاؤں تو اس پہ مجھے پیش لگانی چاہیے کہ زبر لگانی چاہیے؟ خلق اللہ کیا بولوں میں یہاں پر؟ خلق اللہ. اگر کوئی ہائے بول دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو پیدا کیا ہو جائے گا. نعوذ باللہ. ہے نا. تو اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جی ٹھیک. خلق اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہو پایا جائے گا. اوکے. جی اب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے رابعہ. آئی تھنک اس گروپ میں نے صرف آپ ہی کو یہ والا سبق بتایا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. وذکر اور یاد کر. تو اب آپ مجھے یہ بھی کبھی جب بتا سکیں گی یا میں پوچھوں گی تو آپ کو یہ فاعل اور مفعول کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا اللہ ان یشاء اللہ. اللہ یہ کہ اگر مطلب اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. وذکر اور یاد کر ربک اپنے رب کو. وذکر یہ یاد کر ربک اپنے رب کو اذا جب نسیتا جب تو اسے بھول جائے. نسیتا جب تو اسے بھول جائے. وقل اور کہہ دے عسیٰ قریب ہے کہ یا امید ہے کہ ان یہدینی ان کے یہدینی وہ ہدایت دے گا. یہدینی ہدایت دے گا. ربی میرا رب. ربی میرا لأقربا کہ میں زیادہ قریب ہوں.
من ہاذا رشدہ اس بھلائی سے، من حرف ہاذا، ہاذا اس میں اشارہ، رشدہ بھلائی سے یہ اسم ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس کے میں نے اب سلیس کر دیں بغیر گرامر بتائے ہوئے تاکہ اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. اللہ یہ کہ ان یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ، اور تو یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي، اور کہہ دے کہ امید ہے کہ ان يهديني ربی، کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، رہنمائی کرے. لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، لِأَقْرَبَ یہ مطلب اس کا صحیح کہ بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ قریب ہوں، ہاں ہو جاؤں میں اس ہدایت کے، اس بھلائی کے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے دن ہیں، لائک پتہ نہیں کتنے دن وہی نہیں آئی تھی، رائٹ؟ جی 15 دن شاید. 15 دن، رائٹ. اور لوگ ان کو بس مذاق اڑا رہے تھے، لائک ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، بٹ ان کو یہ پرواہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یا کیا ہو گیا، رائٹ. ہی واز لائک مور، ظاہر ہے ان کے پاس وہی آئی چلی جاتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کا کنیکشن تھا، رائٹ. اینڈ جب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ہی واز ویری سیڈ، وہ بہت ہی غمگین تھے. کس وجہ سے؟ اس وہی آنے کی وجہ سے. لائک لوگوں کا بات الگ ہے کہ لوگوں کو وہ جواب نہیں دے سکے، اور لیکن انہوں نے لائک دس شوز دا پروفٹ، رائٹ. اس میں اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ پروفٹ تو یہی کہے گا نا کہ میرے پاس وہی نہیں آئی اللہ کی طرف سے، تو میں کیا بتاؤں، رائٹ. اور ان کا یہی جواب تھا، میں خود سے کیا بتاؤں تمہیں، رائٹ. مجھے تو جو آتا ہے میں بتاتا ہوں، اب وہی نہیں آئی ہے تو میں نہیں بتا سکتا، رائٹ. تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ ایک حزن سا تھا، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفٹ کو اتنا پیار اور محبت کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں تمہیں یہ حزن کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے پاس وہی نہیں آئی کہ اللہ ناراض ہو گیا، لائک جو وسوسے ان کے جو دل میں آئے تھے، رائٹ، کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، کیا نہیں ہے، رائٹ. دین ہی سیڈ کہ اگر تم سے کوئی بھول ہو جائے تو کہو کہ میں جو بھی معنی ہیں، رائٹ. دین سے پرہیپس مائی لارڈ ول گائیڈ می، کہ شاید مجھے پرہیپس شاید مجھے میرا رب گائیڈ کریں گے اور میں صحیح راستے کے قریب ہو جاؤں گا. رشدہ کہتے ہیں رائٹ کنڈکٹ، رائٹ عمل، رائٹ راستہ، رائٹ. خلفائے راشدین جیسے نکلا، رائٹ، جو صحیح پاتھ والے، رائٹ. 4 جو راشدین ہیں 4، اور 5واں عبداللہ بن عبدالعزیز، رائٹ. عبداللہ بن عبدالعزیز، رائٹ. وہ 5ویں لائے جاتے ہیں. عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے، رائٹ. تو کچھ لوگ ان کو شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، ورنہ صرف 4 کو ہی راشدین رکھتے ہیں، رائٹ. سو بہرحال اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ یہ نسیتا نا، یہ مطلب یہ کیا، یہ ہے تو فعل نا کہ جب تو بھول جائے، لیکن یہ سین پہ کسرہ آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ ہے فعل یا یہ فعل ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہی ہیں، مضارع کہہ رہی ہیں؟ نسیتا نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ والا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ نسیہ نا، نون سیہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھول، رائٹ، بھولنا. تو نسیہ، سو نسیہ، سو صحیح ہے، ماضی کا ہی ہوگا پھر نا، نسیہ، نسیو، نسیتا. نسیتا سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، ہو گیا کلیئر. ٹھیک ہے. اور کون سا لفظ ہے؟ یشا، رشا آپ کا مضارع تھا، نسیتا آپ کا ماض تھا، ٹھیک. اور کون سا لفظ ہے؟ لی اقربا، یہ تو ورب ہو گیا. یہ ناؤن ہے، اقربا جی، یہ ناؤن ہے.
ٹھیک ہے. لی اقربا یہ تھوڑا سا لی اقربا یہ تھوڑا سا ذرا سا کنفیوزنگ ہے میرے لیے، کنفیوزنگ ہے. اس کو ورب لیا گیا ہے لی، کیونکہ لی کے بعد ہے، اور اقربا یہ مجرور ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہے، رائٹ. یہ ازربا کے وزن پہ نہیں ہے؟ ہو سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ لی آ گیا، تو یہ پھر فیل نہیں رہا. اس سے پہلے حرف جر ہے، اب حرف جر ہے تو یہ اقربی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اقربا ہے. یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ بات ہے. تو جیسے لن کے ساتھ ویسے تو نہیں ہے، جیسے لن کے ساتھ ہم مطلب منسوب کر دیتے ہیں، نہیں، لن تو منسوب ہے، لن حرف جر نہیں ہے. یہاں پہ لی جو ہے حرف جر ہے. صحیح، ٹھیک ہے. لن تو حرف نہیں ہے، رائٹ. اور وہ مجزوم آئزر، وہ جازم ورڈ ہے. کیا ورڈ ہے وہ؟ جازم ہے، یا جو منصوب کے لیے جو بھی استعمال کریں گے، منصوبائزر، منصوب کرنے والا ہے، رائٹ. لم جازم ہے، شاید لن جو ہے منصوب کرنے والا ہے، جو بھی ہے. تو لیکن لے جو ہے وہ حرف جر ہے. کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر کے بعد آپ کو ورب نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ ناؤن ملے گا، اور وہ مجرور حالت میں ملے گا. لیکن یہ بے کے اوپر زبر ہے، یہ کیسے مجرور حالت ہوا؟ یہ بتائیے آپ مجھے. لی کی وجہ سے نہیں، پتہ نہیں. اقربا نہیں، لی کی وجہ سے تو مجرور ہوا، لیکن زیر نہیں آیا اس میں. تو یہ اقربا ایسے لفظ ہے جو کہ ایک طرح کا مبنی ہے، اس میں آپ زیر نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اقربا، اقربو ہے، وہ اقربا. why زیر is not there؟ لی اقربا ربی، لی اقربا من اقربی. یہ کبھی کسرہ نہیں لے گا. یہ تو کچھ ایسے انصراف والے لفظ ہیں جو کہ کسرہ نہیں لیتے. تو یہ کیوں نہیں لے گا کسرہ؟ یہ زمان، حرف زمان ہے. جیسے بعد، من بعدی تو لیتا ہے، بعد ان قریب. ان کو میں ڈیفینیشن نکال کے بتا دوں گی، اس کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے اقربا ان بعد. ٹھیک ہے. بعد میں بھی کچھ ہے ایسا، لیکن بعد وہ تو من بعدی تو آیا ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے آیا ہے. لیکن اقربا، why it is اقربا؟ that's a good question. اقربا کا مطلب ہے قریب ہونا ہے، قریب. yeah, but this is not a verb which وہ تو کنفرم ہو گیا کہ verb نہیں ہے. but like زیادہ نہیں کلیئر ہے. اقربا کو میرا ہوم ورک ہے یہ، رائٹ. اس کا ایک ریزن ہے، اس کا مجرور نہ ہونے، لائک کسرہ نہ ہونے کا ریزن ہے، رائٹ. آئی تھنک یہ ظرف زمان اور ظرف مکان جو ہے یہ تھوڑے سے وہ کرتے ہیں. اذا نسیت وقل، اس کو میں دیکھ کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور کوئی لفظ اس میں جو کہ سمجھ نہ آ رہا ہو، جس کی گرامر سمجھ نہ ہو رہی ہو؟ Yeah, that's a very good question though. لے اقربا، واو، اقربی نہیں ہو سکتا. اقربو آیا ہے کئی جگہوں پہ، تو اس کے مطلب ہم لائک مبنی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا منصوب اور مجرور ایک ہی جیسا رہتا ہے. یہ سوچنا پڑے گا ذرا. ٹھیک. کچھ لفظ ایسے ہیں تو وہ آپ کو ایک الگ لسٹ بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اقرب
اوکے اس کو دیکھ دوں گی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ آیت ہو گئی. کوئی سوال اس میں؟ نہیں اب ٹھیک ہے. اوکے. وَلَبِسُوا وَلَبِسُوا اور وہ رہے. لبس یلبسو مضارع کا وہ ماضی کا صیغہ ہے تیسرا. فی ٹھیک ہے. کہفہم فی حرف جر اس لیے کہفی مجرور ہو گیا اور ہم ضمیر. ثلاث مئاتن 300 یہ اسم ہے. سنینا سال یہ بھی اسم ہے کیونکہ نون پہ کسرہ ہے اور شروع میں بھی سین پہ بھی کسرہ ہے. وزدادو اور بڑھ گئے اور بڑھ گیا اور زیادہ ہو گیا. تسعن 9 مزید ہو گئے. وزدادو یہ وزدادو یہ اسم ہے. وزدادو اور بڑھ گئے فعل ہے. فیل ہے. فیل ہے. جی کیا روٹ ورڈ ہے؟ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ورڈ ہے. روٹ ورڈ وزدادو کیا ہے؟ زا یا دال. یا دال. ٹھیک. تو جی یہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ یزیدو. زیادہ یزیدو. ٹھیک. اچھا جی لیکن یہ کون سی فارم ہے؟ اب اس کو ظاہر ہے زیادہ سے تو آپ کو ازدادو اتنے سارے لفظ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. جی یہ ہاں مشکل نکال کے لے کر آتے ہو. ہاں او مین. اچھا اس کا وہ کیا ہو جائے گا؟ فارم 2 کیا ہو جائے گا؟ زادہ رائٹ. کیونکہ 2 الف لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ زیادہ 2 الف ہو گئے. الف مدہ ہو گیا جی. رائٹ. تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ الف. یہ تھوڑا سا بڑا مشکل ہے رائٹ. اس کا تیسرا والا مجھے نہیں پتا. زیادہ ٹھیک ہے لیکن چوتھا والا کیا ہوگا؟ ازادہ. ازادہ. ٹھیک ہے. پانچواں کیا ہو جائے گا؟ تزادہ. تزادہ. چھٹا کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ تازادہ. نہیں یا اس کا چھٹا والا بھی ذرا مشکل ہے شاید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ساتواں کیا ہوگا؟ انزادہ. انزادہ رائٹ. آٹھواں کیا ہوگا؟ زیادہ. استادہ. استادہ. ہاں تا بھی ہے. استادہ. اب اس کو دیکھیں. یہ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا کانسیپٹ نہیں ہے لیکن یہ لفظ ذرا سے مشکل ہے. یہ کیا ہے؟ ازدادہ رائٹ. تو یہ تھرڈ پرسن پلورل ازدادہ رائٹ. استادہ جو ہے وہ زا کے ساتھ تا جو ہے وہ دونوں چیزیں ایک بیان میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک. تو یہ کیا کر دے گا؟ اس کو ازدادہ کر دے گا. ازدادہ رائٹ. جی. استادہ جو ہے کس میں بدل گیا؟ زا میں. دال میں. ازدادہ. ازدادہ. کبھی دال میں بدل جاتا ہے کبھی یہ زا میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس میں. اب ازدادہ کا آپ اس کا پلورل بنائیے تو کیا ہو جائے گا؟ ازدادو رائٹ. کیا بن جائے گا؟ ازدادو. یہ والا لفظ ہے آپ کا 8ویں فارم. بہت مشکل بات آپ کو آ گئی رائٹ. اس میں اڑا جائیے گا. تیسری اور چوتھی تو صحیح ہے. دوسری اور تیسری کے درمیان ذرا سا مشکل ہے رائٹ. تو آئی ڈونٹ نو کہاں سے اس کو نکالا جائے. اسی طرح جو ہے 7ویں ذرا مشکل ہے رائٹ. ہوگا کوئی طریقہ اس کا کرنے کا
لیکن آپ ڈائریکٹ 1 سے ڈائریکٹ آپ 8ویں فارم پہ پہنچ جائیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائریکٹ 1 سے 8ویں فارم پہنچنے میں آپ کو پتا ہے کہ الف اور تے لگانا ہے. تو اس دادا پہ پھر تا کا رول لگائیے, ٹھیک ہے, اس دادا کا پھر پلورل بنائیے تو اس دادو ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے, چلے گا, یہ دوڑے گا کیونکہ اس سے زیادہ میں میرا لیول نہیں ہے رابعہ, کبھی میں آپ سے پڑھوں گی تو پھر آپ مجھے اس لیول پہ لے جائیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلے آگے. ہاں, وزدادو ہو گیا, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے وزدادو تسعن, یہ اسے میں 9. ٹھیک. اب کسی اور کو کوئی سوال؟ تو اس میں بڑا وہ کنفیوژن ہے, لوگ کہتے ہیں 300 سال بائبل میں 300 سال لکھے ہیں, یہاں پہ 309 سال لکھے ہیں, تو وہ جو ہے سولر اور لیونر, رائٹ, اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ سولر اور شمسی مہینہ یا قمری مہینہ, ٹھیک ہے. قمری مہینہ 309 کے برابر ہو جائے گا اگر آپ کیلکولیٹ کریں, سو سم تھنگ لائک دیٹ. اوکے جی, تو قرآن میں قمری مہینہ دیا ہے. ٹھیک, اگلی آیت کرتے جائیں, اچھی چل رہی ہے. ٹھیک, تو نئی چیز آپ نے کیا سیکھی آج؟ فیل, اس میں کوئی فیل کر سکتے ہیں؟ فی کافی وہ یا ثلاثہ میات سنینا وزدادو تسعا. ٹھیک, یہ صحیح ہے. چلے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ, قل فرما دیجئے, قل فرما دو, اللہ تعالی, اللہ فاعل ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے. اعلم زیادہ جانتا ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ آپ کا سورہ کہف میں جو ہے وہی ایڈجیکٹو کے طور پہ آ رہا ہے, اللہ جاننے والا ہے. ایڈجیکٹو یا صفت, ٹھیک ہے, صفت جیسے بھی لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, صفت, ٹھیک ہے. اللہ جاننے والا ہے بما با حرف جب, ما حرف, بما لبسو, کہ وہ کتنی مدت رہے. رائٹ, یا تو لوگ کیا کہتے ہیں 300 سال. نوشین آئی ہے, نوشین نے سوال کا جواب حاصل کیا, وہ کرسچن والا بات. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میں نے معرف القرآن سے پڑھا اس کو, لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جب وہ یہود کے علماء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تھا یہ 3 سوال آپ کر کے لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا, کہ جس سے وہ پتہ چلے گا کہ وہ مطلب اللہ کے رسول ہے. تو وہ لیکن یہ نہیں پرٹیکولر بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے یا اس کے بعد کے تھے لوگ یا اس سے پہلے کے تھے. یہ بات وضاحت نہیں کی گئی اس میں. ٹھیک, یہ کہا گیا کہ یہ 3 سوال تھے اور جس میں سے ایک بنی اسرائیل. تو یہ معرف القرآن بائی مولانا مودودی, مفتی شفیع نہیں, مفتی شفیع صاحب جو ہے نا. جی ہاں, تو یہ بالکل صحیح ہے. آئی اگری ود دیٹ. کیوں کہ اگر یہود کا سوال تھا تو وہاں پہ یہ بات اگر ہم سوچیں تو ہمیں دل کو نہیں بھا رہی کہ باقاعدہ کسی ٹرانسلیشن نے یا کسی مفسر نے لکھ دیا کہ وہ کرسچن تھے, کرسچن فیتھ کے تھے. ارے بھائی, اگر کرسچن فیتھ کے جب ہوں گے نا جب حضرت عیسیٰ آ چکے ہوں گے, رائٹ, تو خیر ہمیں اس ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ سب اس پہ بہت ہی زیادہ اس اسٹوری پہ بلیو تو ساری اسٹوری پہ ہمیں بلیو نہیں کرنا, پھر وہ تھوڑی سی جھوٹ کی مکس اپ ہو جائے گی, رائٹ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اگر وہ 300 سال رہے تھے, 309 سال رہے تھے, اس سے ہمارے ایمان پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. صحیح, یہی بات اس میں لکھی تھی. اسی لیے اس کی زیادہ وضاحت ہمیں نہیں ملتی قرآن اور حدیث سے. یس, کہ باتوں سے آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں آتا. ایگزیکٹلی. سو اب وہ کرسچن, بہرحال میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرسچن نہیں تھے لیکن وہ ایمان پہ تھے, کیونکہ دین ابراہیمی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے, اور وہ اس وقت کا جو بھی پروفٹ ہو گئے اس زمانے کے, وہ اس نے ان کو جو ٹیچنگ دی ہوگی, کیونکہ وہ تو ینگ نوجوان تھے,
تو انہوں نے وہ ایمان کو اختیار کر لیا، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ ایمان سے ہٹانے کی، یعنی کہ شیطان سے انفلوئنس تھا، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا. تو ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا. ٹھیک ہے، تو پہلا لیسن ہے کہ انہوں نے ایمان کو بچایا، اپنے ایمان کو سیو کیا. اس کو سیو کرنے کے لیے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے، بھاگ گئے. اور تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بھی بچاؤ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو بھی بچایا، اور ان کی زندگی کا بچانا دوسرے لوگوں کے لیے ایمان کی زیادہ مضبوطی کا باعث بن گیا. جن لوگوں نے ان کو بعد میں 300 سال کے بعد دیکھا، وہ ان کا ایمان اس بات کے اوپر مضبوط ہو گیا کہ موت کے بعد زندگی ہے. کیونکہ اگر کوئی 300 سال سو کر اٹھ سکتا ہے تو کوئی ملین سال سو کے بھی اٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں سو تھینک یو فار کنفرمنگ. اور سب لوگ نوٹ کر لیں، معرف القرآن اس میں کافی مستند طریقے سے لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. باجی یہ جو کل ہم جو ہم کل آیت کر رہے تھے، مجھے اس کا نمبر بھی بتائیے گا. جو وہ پنڈلی والا تھا وہ بھی میں اس کو چاہتی تھی کہ اس میں سے چیک کروں دوبارہ سے نا. کس والا؟ کل آپ نے جو پنڈلی کا جو ذکر کیا تھا نا کہ جی وہ سورہ قلم کی 42 سورہ قلم. ٹھیک ہے، میں اس کو چیک کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، کل میرے ذہن میں اس کا نمبر نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا میں پوچھ کے آپ سے پھر کنفرم کروں. ہاں، تو وہ میں نے ابھی ان کو جو میں نے سکھایا وہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہماری میمونہ ہیں بہت ہی انٹیلیجنٹ آتی ہیں. تو ایک تو ان کا شکریہ کہ رابعہ کو ہم نے یہ کام دے دیا. انشاءاللہ رابعہ جمع کرتی رہیں گی، یہ پڑھتی پڑھاتی رہتی ہیں، تو ان کو سامنے جو بھی وہ آئے گا. رابعہ آپ کو ہم 2 سال کا وقفہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سال میں آپ تقریباً 50 ایسی تو نکال ہی لیں. ٹھیک ہے، اگر 50 بھی ہو گئی تو آپ ریڈی ہو جائیں گی پبلش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ کو ملتی جائیں وہ آپ اس سے شیئر کرتی جائیے گا خدیجہ سے. خدیجہ اس کا انگلش ورژن کرے گی، آپ اس کا اردو ورژن کریں گی. ٹھیک ہے، تو میں بھی ہم ایک ہی کتاب کے اندر دونوں ورژن ڈال دیں گے اور پھر لوگوں کے ہاتھ میں حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ٹرانسلیشن جو کنفیوزنگ ہوتا ہے، وہ کنفیوزنگ تو نہیں ہوتا لیکن ہمیں نہیں پتا. تو میں ان کو یہ بتا رہی تھی، نوشین آپ میں سے کس کو انگریزی نہیں آتی؟ شائستہ تو آؤٹ کر دیں، رابعہ کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، رابعہ اتنی انگریزی تو آتی ہے آپ کو. آئی ایم گوئنگ فور لنچ. جی کیا مطلب ہوگا؟ میں لنچ کرنے جا رہی ہوں، لنچ کے لیے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اتنی تو آپ کو آتی ہے. میں لنچ کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا آئی ایم گوئنگ آؤٹ فار لنچ، میں لنچ کرنے باہر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ آؤٹ فار لنچ، میں باہر جا رہی ہوں کیا کرنے؟ لنچ کرنے. اچھا ایک اور جملہ ہے، آئی ایم آؤٹ ٹو لنچ. اس کو بھی ترجمہ کر دیجئے جیسے آپ نے اوپر والا کیا ہے، جلدی سے پلیز. میں کھانے کے لیے باہر جا رہی ہوں. رائٹ، یہی آپ کریں گی نا. تو وہ جو کل جس نے کیا تھا پڈلی ونڈلی کا یا دوسرا والا جو تھا آسمان اور زمین کا، رائٹ، تو میں کھانے باہر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو کروں گی تو میں اس طرح کروں گی، میں پاگل ہوں. آئی ایم آؤٹ ٹو لنچ کا مطلب ایکچولی کیا ہے؟ میں پاگل ہوں، یہ مطلب نہیں ہے. تو اب جس نے ورڈ ٹو ورڈ کیا ہے وہ یقیناً آؤٹ ٹو لنچ ہے، میں یہی کہوں گی. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے اب آپ کو پتا چلا کہ ایڈیم کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک، تو اس لیے قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے پہلے لینگویج کو سمجھنا چاہیے. اگر انہوں نے چلو ورڈ بائی ورڈ بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے تو بریکٹ میں تو کم از کم لکھ دیجئے اللہ کے بندے کہ اس کا مطلب ما دامت السماء والارض کے معنی ہیں کہ ہمیشہ. وہاں پہ ارض بھی نہیں ہے اور اس کو ورڈ بائی ورڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت ہی مس لیڈنگ ہو گیا ہے وہ.
بالکل اس طرح سے اس جملے کو یاد رکھیے گا رابعہ. جی آئی ایم جی آؤٹ ٹو لنچ کا مطلب کیا ہے؟ میں پاگل ہوں. جی ٹھیک ہے. تو اگر میں کسی اور کو کہہ رہی ہوں یو آر آؤٹ ٹو لنچ، تم پاگل ہو، اس طرح کہہ رہی ہوں میں، رائٹ؟ لنچ کا ذکر نہیں ہے وہاں کہیں بھی. ٹھیک شائستہ، صحیح سمجھایا، صحیح پکڑا؟ بالکل ٹھیک، چلیں ٹھیک. اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ایک بار اور نوشین. آیت نمبر سورہ ہود کی کون سی آیت تھی وہ؟ 107 اور 108. ٹھیک ہے، کون سی صورت کی بتا رہی ہے؟ سورہ ہود کی، وہ آسمان اور زمین والی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس کو بھی دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. اور نوشین آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جو بھی آپ کو ایسا آئیڈیم ملے فیوچر میں وہ آپ رابعہ کو پہنچا دیجئے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک کتاب کی شکل میں اس کو بناتی جائیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. رائٹ، یہ آپ لوگوں کا وہ ہوگا. آثار جو ہوتے ہیں نا سورہ یاسین میں کہ ہم نے آثار چھوڑ کے جانے، تو اس گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، لائک میں شائستہ سے بھی، اور کون کون ہے یہاں پر جو بھی ہے اس گروپ میں، وہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ان کو ایسا ایڈیم نظر آ جائے تو وہ فوراً رابعہ کو کانٹیکٹ کر کے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں کتاب کی پبلش کرنے میں. ٹھیک ہے، تو ایک ایک لفظ جو بھی ہیلپ کرے گا، وہ لفظ اگر کسی کو بھی فائدہ دے گا فیوچر میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریوارڈ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور کتاب چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑا ایک ریوارڈ ہے، جس سے اگر کوئی عالم بن رہا ہے، جیسا رابعہ ہیں ماشاءاللہ اس وقت وہ اپنے علم کے راستے پر ہیں گامزن، تو ان جیسے بچوں کو بہت ہیلپ آؤٹ ہوگی، رائٹ، اس چیز سے. اوکے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کام میں مدد کرنا. ٹھیک، چلیں آگے پڑھیے. قل اللہ عالم بما لبثوا، کوئی فرما دیجیے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بما لبثوا کہ وہ کتنی مدت رہے. لہو اس کے پاس ہے غیب السماوات والارض، غیب اور آسمان کے. یا مجزوم ہے، یہ اسم ہے. السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. السماواتی یہ وہ ہے اسم ہے، والارض اور یہ بھی اسم ہے. ابصر بھی وہ کتنا سننے والا ہے، بھی اس کو، با حرف جر. تو آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، تھوڑا سا ابصر سے دوبارہ شروع کیجئے. ابصر بھی وہ کتنا، مطلب کتنا جاننے والا ہے یا کیا جاننے والا ہے. وہ اسمع اور وہ کتنا سننے والا ہے. ابصر بھی، ٹھیک ہے. تو یہ با حرف جر. اب صر کس سے نکلا؟ آپ کہہ رہی ہیں کتنا جاننے والا ہے. اب اس میں کتنی بصارت ہے، یا اس میں کتنا دیکھ سکتا ہے وہ، رائٹ. جاننا عالم جاننا تھا، اب صر کا مطلب دیکھنے والا، وہ کتنا دیکھنے والا ہے، لائک کتنا دیکھ سکتا ہے. ہی کین سی ایوری تھنگ. کوئی پہاڑ ہے، پہاڑ کتنا بڑا K2 جتنا بڑا پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے بالکل اندر جا کر کہیں پر ایک رائی کا دانہ چھپا ہوا ہے، وہ اللہ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. یعنی کہ پہاڑ کے اندر کہیں، رائٹ، ایک چھوٹا سا دانہ ہو. تو یہ اللہ کی بصارت جو ہے وہ بہت ہی بصیر ہے، لطیف ہے، بصیر ہے، سمیع ہے. سننا، اس وقت کتنے بلین لوگ ہیں اس ارتھ پر؟ 7 بلین لوگ. اگر 7 بلین لوگ سارے کے سارے ایک وقت میں کہیں کہ اللہ مجھے مدد چاہیے، اللہ کو سب کی آواز کلیئرلی سمجھ آئے گی نام کے ساتھ کہ صفیہ نے یہ دعا مانگی، رابعہ نے یہ، شائستہ نے یہ، شاہینہ نے یہ، زیتونہ نے یہ، نوشین نے یہ. سب اللہ کو ایک ایک کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ اس کے نام کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ. ایسی سماعت ہے اللہ کی. ہمارے اگر روم میں اگر 5 لوگ بیٹھے ہوں اور سب بات ساتھ کر رہے ہوں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کون کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئے گا نا. اگر سب ایک ساتھ بولیں، ہم کہیں گے ذرا ایک ایک کر کے بولیے، ایک ایک کر کے بولیے، رائٹ. ٹھیک. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعا، اور سب انسانوں کی نہیں. اگر پرندہ ہے اور اس کو کھانا نہیں مل رہا، وہ سوچ رہا ہوگا
وہ اس کا جو بھی دعا ہوگی، جس طرح بھی وہ دعا کرے گا کہ کاش مجھے لائک آئی ڈونٹ نو ان کے دعا کا کیا سلسلہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھی سن رہا ہوگا. وہ بھی حمد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی حمد اللہ کو سنائی دے رہی ہے، رائٹ. پرندے، رائٹ، اور پتھر بھی حمد کرتے ہیں، ہمیں نہیں سنائی دیتا لیکن اللہ کو وہ بھی سنائی دیتا ہے، رائٹ. تو یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے اللہ کی، رائٹ. چلیں آگے. معلوم نہیں ہے ان کے لیے من دونہی اس کے علاوہ، من حرف اس لیے مقرور ہو گیا. من ولی کوئی رکھوالا، من حرف ولی تنوین لیکن مجرور ہے. ہاں تنوین تو اس لیے کہ وہاں پہ ال نہیں، الولی نہیں ہے، ولی. ہاں ٹھیک ہے آگے. ولا یشرکو اور نہیں شریک کرتا فی حکم ہی اپنے حکم میں احدن کسی کو. ولا یشرکو اور وہ شریک نہیں کرتا فی حکم ہی، فی حرف جر حکم مجرور، ہی احدن کسی کو، احدن اسم، رائٹ. سمجھ آئی؟ کسی کو سوال؟ نوشین آپ کو سوال اس آیت پہ؟ نہیں باجی صحیح ہے، سمجھ آ رہا ہے. گڈ. رابعہ آپ ایک اور بھی کر لیں، باقی لوگ نہیں ہیں تو آج، رائٹ. تو چلیں آگے. سورہ کہف کافی لمبی ہے تو اس میں بہت سارے آگے ایسے لیسن آنے والے ہیں جو اس پہ ڈسکشن چاہیے ہوگا. تو آپ جتنا بھی، ابھی تو ہمیں ایک ہی کہانی، ایمان کی کہانی چل رہی ہے نا ابھی، تو کون سا لیسن چل رہا ہے؟ ایمان کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کون سا آئے گا؟ علم کے بارے میں، ٹھیک ہے. کون سی؟ حضرت موسیٰ کی سٹوری کس کے بارے میں ہے؟ نالج، علم کے بارے میں. اور اس کے بعد کون سی کہانی ہے؟ ویلتھ. ہاں ویلتھ کی کہانی، یہ دولت کی کہانی، ٹھیک ہے، مال کی کہانی. اور اس کے بعد کون سی ہے؟ طاقت کی، ٹھیک ہے. ٹھیک، تو یہ 4 لیسن ہیں ایمان کے بارے میں، نالج کے بارے میں. تو ابھی ہم پہلے پر ہی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے نہیں بڑھے. اصحاب کہف کی کہانی کس کے بارے، کس کو وہ کرتی ہے؟ ایمان کے بارے میں ہمیں سارا ٹیچنگ کرتی ہے، ٹھیک. چلیں وَاتْلُو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا دیجئے، اور آپ سنا دیجئے ما اوحیا، وہ وحی کی گئی، جو وحی کی گئی، ٹھیک ہے، آپ کی طرف، من کتاب ربکا، آپ کے پروردگار، من کتابی ربکا، آپ کے پروردگار کتاب، من کتابی، کتاب میں سے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، ربی کا، رائٹ. جی لا، من کی وجہ، ہاں من کی وجہ سے کتابی ہو گیا. لا مبدلا، نہیں تبدیل کر سکتا کوئی، لکلمات ہی، اس کی بات کو. لا تو یہ لا کی وجہ سے مبدلا ہوا ہے، لا کی وجہ سے مبدلہ ہوا ہے. اوکے، سو یہ ناؤن ہے، یہ ورب تو ہے ہی نہیں. ہاں ٹھیک. اب وہ منصوب کیوں ہے؟ اگر ناؤن کو آپ کہتی ہیں تو وہ لا کی وجہ سے نہیں کہتی، وہ مفعول ہے کہ فاعل ہے، اس لحاظ سے کہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان سے چینج لانا، یعنی کہ چینج یہاں پہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ منصوب ہے، رائٹ. اب اس کو ذرا سا یہاں پہ ذرا سا اس کا فائل ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کتاب لکھی گئی تو کس نے لکھی؟ رب نے لکھی، رائٹ. مبدل چینج کرنے والا کون ہوگا؟ اگر چینج کرے گا تو وہ کوئی انسان یا یہودی قسم کی مخلوق ہوگی جو چینج کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اللہ سبحانہ نے کہا کہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکے گا. تو تبدیلی کیا ہوئی؟ منسوب ہوئی تبدیلی کسی ہیومن کے ذریعے،
رائٹ. تو یہ یہاں پہ مفعول کو شو کر رہا ہے, رائٹ. ٹھیک, لیکن یہاں پہ وہ غائب ہے, یعنی کہ جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اس کا مطلب ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا کیا نام تھا, مسلمہ تھا نا اس کا نام, مسلمہ کاذب, رائٹ, اس کو مسلمہ کہتے تھے. تو رائٹ, تو وہ جھوٹا اس نے اس کا دعویٰ کیا تھا. اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں, ایک کرسچن نے ایک کہانی, میں نام نہیں پتا, لیکن اس نے کہا کہ اس نے کئی بار یہ دیکھنے کے لیے, اس آیت کو دیکھنے کے لیے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, اس نے بار بار اس کی ورسز بدل کے اس کو پبلش کیا اور لوگوں کو فری میں بانٹنے کی کوشش کی, لیکن فری میں بھی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس نے کئی اٹیمپٹ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے, اور وہ اس بات پر ہی مسلمان ہو گیا, اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہے کہ قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک, چلیں, لیک کلمات ہی, اس کے کلمات کو, اس کے ورڈز کو. آگے ولن تجدہ, اور تم ہرگز نہیں پا سکو گے, من دونہی, اس کے علاوہ, ملتحدن, کوئی پناہ گاہ, کوئی پناہ. ٹھیک ہے, لن تو یہ تجدہ فعل ہے, تو لن کی وجہ سے ہو جائے گا منصوب نا, منصوب ہو جائے گا, یہ ورب ہے تو لن صحیح پہچانا آپ نے. ٹھیک ہے, من دونہی حرف جر اور مجرور من دونہی. ٹھیک ہے, اور یہ اسم ملتحدن. ٹھیک, تو آج آپ نے فاعل اور مفعول سیکھ لیا, اور کیا سیکھا؟ مجرور کل ہو گیا تھا, اور جی, تنوین کل ہو گیا تھا. تنوین اگر آپ کو کہیں دکھی, ال نہیں لگا ہوا, ٹھیک, تو باقی اس میں تھوڑا سا ذرا سا زیادہ اس کی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا, لیکن آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, لیکن ورب کو ورب مجزوم ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, یہ آپ کو پکا آ گیا ہے. ٹھیک ہے رابعہ, ٹھیک ہے, کبھی منصوب ہوتا ہے تو آپ پہچان لیتے ہو کس کی وجہ سے منصوب ہوا ہے, تو آپ نے یہاں پہچان لیا کہ لن کی وجہ سے ہوا. تو ماشاءاللہ آپ کا گراف آگے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو رابعہ, سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور سب لوگ آپ کو ماشاءاللہ, جو بھی آپ کو سن رہا ہے, سب لوگ ماشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے, اور آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں بھی آپ کو بہت ذہین سمجھتی ہوں, لیکن عربی کا وزن لیکن, رائٹ, لیکن اور لیکن ایک ہی ہیں, آپ کو پتہ ہے, لیکن, رائٹ. تو لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو تعلیم ہے آپ کی, وہ کتنے سال کی ہے اسکالر کا کورس؟ 2 سال کا, رائٹ, 2 سال کا کیا ہے آپ نے, اور باقی تعلیم آپ نے کتنی کی ہے؟ 12 جماعت نہیں, ابھی دوں گی سیکنڈ ایئر کے پیپر اس سال. چلیں, اگر آپ پیپر دے رہی ہیں, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ پیپر دے رہی ہیں تو جو میں بات کہنا چاہ رہی تھی وہ پوری ہو گئی, آپ نے اس کو پورا کر دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو 12ویں جماعت کے پیپر دیجئے, لیکن اپنی تعلیم کو نہ روکیے آپ, کیونکہ ایک اسکالر آپ کو جب بھی آپ کی بات کوئی سنے گا, جب آپ 12 جماعت سے آگے 14 جماعت کرو گے, 14 جماعت سے آگے 16 جماعت کرو گے, جیسے ماشاءاللہ ہماری نوشین ہے, ماسٹرز کسی اور سبجیکٹ میں بھی تھی, لیکن انہوں نے پھر اسلامیات میں جا کے اور پڑھا. ٹھیک کہہ رہی ہوں میں نوشین؟ جی باجی, میں نے مختلف سبجیکٹ پڑھنے کے بعد آخر میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا. ماشاءاللہ, رائٹ, نہیں, میں نے بی کام بھی کیا, میں نے بی اے بھی, بی ایس سی بھی کیا, میں نے آخر میں جو نا ماسٹرز کیا اس میں. تو نوشین, یہ جو رابعہ ہے نا, ہم آپ کی مینٹرشپ میں دے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ان پہ چیک رکھیے گا. نہیں ماشاءاللہ, یہ تو بہت آگے جائیں گی انشاءاللہ, بہت آگے جائیں گی. ٹھیک ہے, اور رابعہ, ہاں, اور ان کے ماشاءاللہ بڑی اچھی فیملی سے, ان کے والد صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اسلام میں. تو رابعہ, ہم آپ کو آپ کے ابو کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رابعہ, ہاں, اور آپ یہ سوچ لیں کہ لائک شادی ہو یا کچھ ہو, وہ آپ کو تعلیم سے کہیں نہیں روکتی.
ٹھیک ہے. نوشین نے اپنی اسلامی تعلیم کا سفر اپنی شادی کے بعد ہی طے کیا ہے. ٹھیک ہے نا نوشین؟ جی باجی میں نے اس کے بعد ہی سٹارٹ کیا اپنا. جی شادی کے 5 سال کے بعد. جی الحمدللہ. ٹھیک. تو رابعہ تھینک یو, بہت اچھا رہا. کسی کو کوئی سوال؟ رابعہ نہیں کوئی ماشاءاللہ سوال؟ بہت اچھی طرح کور کیا انہوں نے, بہت اچھی طرح کور کیا. ہاں ماشاءاللہ. تو وہ تھوڑے آپ لوگ بھی اس میں سے جو میں بولتی جا رہی ہوں فاعل مفعول چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ کو لیتے جائیں, اور ان کو اگر نہ سمجھ آئیں اور اگر آپ بھی اس میں جمپ کرنا چاہیں, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو روکا ہوا تھا 25 آیات کے لیے, لیکن آئی تھنک آپ سب لوگ ریڈی ہو آگے کا چیز سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں تو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا یا ایھا الذین شروع ہو جائے گا دوبارہ, اور پھر دیکھتے ہیں باقی لوگ بھی کوشش کریں کہ اس میں. زبیر آ گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبیر السلام علیکم. وعلیکم السلام, لانگ ٹائم نو سی. چلیں مبارک ہو بہت بہت. اب ماشاءاللہ آپ بڑے رسپانسبل پرسن ہوں گے, رائٹ؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ کی وائف پہنچ گئی جرمنی؟ نہیں وہ انشاءاللہ میں ابھی لاسٹ ویک آیا ہوں, اور وہ فیب ویک میں آ رہی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. تو میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ موجود ہو. ٹھیک. تو میں اب نے جب بھی آپ کیا تھا آج بھی نا, میں ایکچولی یہاں پہ شفٹنگ کی ہے ابھی میں نے, تو وہ جو تھوڑا سا جو ہے پلمبنگ کا کام چل رہا تھا کلاس کے وقت, تو میں نے اراؤنڈ آدھا گھنٹہ لیٹ جوائن کی تھی کلاس. کوئی مسئلے کی بات نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو نارمل پیٹرن ہو چکا ہے, طارق جو ہیں وہ انہوں نے یا ایھا الذین سیریز شروع کی ہوئی ہے. اب آپ کو جب بھی وقت ملتا جائے تو آپ پرانی ریکارڈنگز میں جا کے کیچ اپ کر لیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک. جی تو نیکسٹ ویک ہم یہی کریں گے کہ ایک دن جو طارق پریزنٹ کیا کریں گے, ایک دن جو ہے اب تھوڑے سے ہمارے انکریز ہو گئے ممبر, اس میں سے ایک رابعہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہیں, تو ان کو ہم مزید آگے کے سٹیپ میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے باقی لوگ بھی بینیفٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے, اور آپ آ جائیں گے. اور حفصہ کون سی کلاس جوائن کریں گی, وہی والی یا وہ بھی اسی میں شفٹ ہو جائیں گی؟ آئی تھنک وہ اپنی کلاس کنٹینیو کریں گی. چلیں ٹھیک ہے, that's good enough. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اینڈ ویلکم بیک. اوکے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ حافظ.